الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر یہ بابرکت مہینہ جس میں آقا کریم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ رب کائنات نے وہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اہل محبت کائنات ارضی کے اندر جہاں بھی بستے ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس بابرکت مہینے کو بڑے اہتمام کے ساتھ پوری کائنات کے اندر حضور کے ساتھ منسوب فرما کے اس مہینے کے اندر اپنی محبت و عقیدت و غلامی کا حضور سے جو رشتہ ہے اسے ظاہر فرماتے ہیں۔ یقیناً ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ رب کائنات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ جب تمہارے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نصیب ہو تو اے محبوب مکرم اس سے فرما دیجئے کہ فَلْيَفْرَحُوا اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا کریں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ان کی تمام جمع پونجی سے بہتر عمل ہوگا۔ یہ تشکر کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ساتھ ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت و اللہ کے فضل پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ترین اعمال کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اس بات کی تائید کے اندر آیات بینات کو نازل فرما رہا ہے کہ اللہ کا شکر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے اوپر کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ الحمدللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کے ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے کوئی بھی رحمت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی حضور سے بڑھ کے رحمت نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے اندر بسنے والے اہل ایمان حضور سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس مناسبت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنے ذوق اور محبت کے مطابق اس ماہ مبارک کے اندر حضور سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ ناظرین میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کما حقہ حضور کے فیضان، حضور کی محبت، حضور کی عقیدت، حضور کی اتباع، حضور کی فرما برداری اور حضور کی تابعداری نصیب فرمائے۔ عمومی طور پہ میلاد شریف کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس کی جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہی بات آپ کسی سے اس مناسبت سے پوچھیں کہ کیا حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جو محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں 5 چیزیں وہ آپ لوگوں کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ تلاوت کلام الہی سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو سننا، اللہ کے قرآن کو سنانا،
یقیناً یہ ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں انسان کو عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، ان کا اس بات کے اوپر کوئی تحفظ نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سننا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد نعت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے۔ نعت رسول مقبول سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا کس شخص کو انکار ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کی مدح سرائی، حضور کی نعت، حضور کی شان کو بیان کرنے سے روکے اور منع کرے۔ یہ تو صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے محبوب نبی کے اوصاف بیان فرما کے یہ تو قرآن حکیم کے موضوعات کے اندر اس بات کو شامل کر دیا کہ میرے محبوب کی نعت کہنا یہ قرآن کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ نعت خوانی کے حوالے سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور زمانہ کلام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ واحسن من کا لم ترقت عینی و اجمل من کا لم تلد النساء، یا رسول اللہ میری ان آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا۔ دیکھتی کہاں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کے وہ اشعار ہیں کہ جن کے سننے کے بعد آقا کریم نے آپ کو اپنی محبتوں سے نوازا، اپنی دعاؤں سے نوازا۔ پھر درود و سلام پڑھنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت عطا فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، فرشتے اور اللہ نبی کریم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ اب یہاں سے درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے، آپ لوگوں نے بارہا مقامات کے اوپر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ بہت خیر و برکت کا، آخرت کے اندر نجات کا اور دنیا کے اندر ہر قسم کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے یہ عمل بہت بڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ اس کے علاوہ دعا مانگنا، جس پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں کو کھانا کھلانا، ضیافت کا اہتمام کرنا، اس سے بھی بھلا کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت، سید دو عالم کی نعت مبارکہ، پھر اس کے بعد علماء دین کے خطابات جس کے اندر حضور کی سیرت و کردار، حضور کے اقوال، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی شان رسالت، شان نبوت، امامت و سیادت و قیادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آقا کریم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ دعا مانگ کے لوگوں کو لنگر محمدی کھلایا جاتا ہے۔ میرے خیال کے اندر اس بات کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خرافات کر رہا ہے، کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ الحمدللہ ہمارے علماء اور جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آشنا ہے، ان مجالس کے فیضان سے اللہ نے ان کو بہرمند فرمایا ہے، وہ بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ بھائی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات کے حوالے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں کہ ایسی محافل کے اندر نہیں جانا چاہیے، ایسے پروگرامات کے اندر نہیں جانا چاہیے، میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیں کیوں نہ مل کر ہم سارے کے سارے لوگ جتنا زور آپ لگا رہے ہیں کہ میلاد کا
پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد کے جس طریقے سے یہ جشن منائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرے دوست، ہم آئیں اور سارے اس چیز کو ختم کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رسم و رواج بنتی جا رہی ہیں، اور جو حقیقی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، ہم اس پورے ماہ مبارک کو بلکہ پورے سال کو حضور کی ذکر کی محافل سے سجا کے اپنی آنے والی نسلوں تک حضور کی محبت کو منتقل کرنے کا بہترین اس کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسٹر جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار امتیوں نے بھی بالکل ایسٹر کو حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ عیسیٰ کی تعلیمات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ امتی تعلق رکھتے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حوالے سے بتایا جائے، لیکن مرور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں وہ ان لوگوں کے اندر داخل ہوتی گئی جن کا انہوں نے بر وقت تدارک نہیں کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر جب ایسٹر منایا جاتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ جن کا ان کے مذہب کے ساتھ یا شریعت عیسوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے والے ایسی ساری باتوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات کے اندر، جلوسوں کے اندر دیکھا کہ لوگوں نے خانہ کعبہ کی بڑی بڑی تشبیہات و تصاویر بنائی ہوئی ہیں، ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ روضہ رسول گنبد خضرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی ساری چیزوں کی ہم لوگوں نے حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور بڑے ادب و احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حضور کے ذکر پاک کو، حضور کی محبت کو، حضور کے فیضان کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی و سچی محبت نصیب فرمائے، اور میلاد النبی کی برکات کے صدقے اللہ ہم سب کو حضور کی اتباع، فرما برداری اور تابع داری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے، داڑھی نہ ہو جا رہا ہے؟